بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعین۔ اما بعد، محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم اس میں کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کے جو اشکالات ہیں دینی احکام کے جاننے کے بارے میں اس کو حل کر سکیں، یا آپ کی زندگی میں عبادتوں کے پوری کرنے کے لیے جو مشکلات آتی ہیں اور ان کا حل شرعی طور پر کیا ہے ان کو بھی بتا سکیں۔ تو آئیے انہی چیزوں سے متعلق آج کا ایک سوال ہے، وہ ہمارے بھائی اپنی پریشانی بیان کر رہے ہیں۔ لمبی بات لکھی انہوں نے، ہم ان کی تفصیل نہیں بیان کریں گے، لیکن ان کا سوال یہ ہے کہ ہم کبھی کبھی صبح جاگتے ہیں تو ہمارے کپڑے میں نمی ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں نمی ہوتی ہے، لیکن ہم نے اس کے بعد ہم جو کام کرتے ہیں کہ کپڑے دھل لیتے ہیں اور وضو کر لیتے ہیں، لیکن ہم نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب وہ مادہ جو نمی کا لگا ہوا ہے اس کے اندر حیوانات نہ ہوں، یعنی بیکٹیریا نہ ہوں، تو ایسی صورت میں وہ کچھ مشکل نہیں ہے، غسل واجب نہیں ہوتا ہے، صرف وضو کر لیجئے نماز ہو جاتی ہے۔ مشکل ان کی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے بعد نماز تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم کپڑوں کے بارے میں غافل ہو جاتے ہیں، تو کبھی کبھی ہمیں ایسی مشکل ایسی جگہوں میں پیش آ جاتی ہے جہاں پر ہم باقاعدہ صفائی کپڑوں کی یا اپنے جسم کی نہیں کر سکتے ہیں، پھر اس صورت میں نماز کا کیا کریں؟ تو ہم اس بات کو بتانے کے لیے ہمیں حقیقت میں انسانی شرمگاہ سے جو چیزیں نکلتی ہیں ان کی تفصیلات، باریک تفصیلات میں جانا پڑے گا، تاکہ ہم فرق کر سکیں کہ کہاں نہانے کا حکم لگتا ہے اور کہاں صرف وضو کرنے کا حکم لگتا ہے، اور اس میں سے کیا چیز پاک ہوتی ہے کیا ناپاک ہوتی ہے، کپڑے میں کہاں تک لگ جائے تو کتنا دھلنا ضروری ہے اور کتنے میں پانی چھڑک دینے سے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ ساری مشکلات پیش آتی ہیں۔ یہ ہمارے روزمرہ زندگی کا ایک معمول بھی ہوتا ہے، ہر ایک آدمی کو اپنے صفائی کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے، کبھی نہانا ہے، تو ان کے مسائل کو اچھی طرح سے آدمی سمجھے تو عبادتوں کے اندر کمی جو ہوتی ہے یا کہ صحیح ہونے کی جو شرائط ہوتی ہیں، صحیح ہونے کی جو شرائط ہوتی ہیں ان کو پتہ رہنا چاہیے۔ تو بھائی کا سوال بھی اسی موضوع سے ہے، اور یہ بھی ہم جواب دینے سے پہلے بتا دیں کہ دینی مسائل کا جاننا جو اس باریکی کے ساتھ یہ شریعت میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق باتوں کو بیان کرنے سے شرم نہیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی باتوں کو بیان کیا ہے، اور صحابہ کرام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی چیزیں پوچھا کرتے تھے، حتیٰ کہ صحابیات نے بھی اس سلسلے میں سوالات کیے ہیں تاکہ انہیں اپنے روزمرہ کی زندگی میں جو مشکلات پیش آتی ہیں ان کا حل جان سکیں۔ تو آئیے ہم اب اس سے تمہید کے بعد یہ بتانا چاہتے ہیں کہ منی، مزی وغیرہ کا فرق کیا ہے اور کہاں غسل واجب ہوتا ہے، کہاں صرف دھلنا ضروری ہے، اس میں سے کس کا حکم پاک اور کس کا حکم ناپاکی کا ہے۔ تو حقیقتاً ہمیں انسانی شرمگاہ سے نکلنے والی چیزوں کی کیا صفات ہے جس سے تو حکم لگتا ہے، اس لیے حکم لگنے کے لیے اس کا وصف جاننا چاہیے کہ اس کی کیا پوزیشن، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کس حکم میں کس طرح سے ہو تو اس کو کیا حکم لگتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بتائیں گے کہ انسانی میں شرمگاہوں سے نکلنے والے، مرد کی شرمگاہ سے نکلنے والی چیز جس کو منی کہتے ہیں، تو یہ ایسا پانی ہے جو گاڑھا ہوتا ہے اور سفید کلر میں ہوتا ہے، جبکہ عورت کے لیے یہی پانی پیلا ہوتا ہے اور پتلا ہوتا ہے، گاڑھا نہیں ہوتا ہے۔ اور اس سلسلے میں دلیل کیا ہے، اس جو فرق ہم بیان کر رہے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عورت کے بارے میں، ان کا سوال تھا عورت کے بارے میں اگر اپنے خواب میں ایسے ہی دیکھے جیسے مرد دیکھتا ہے، یعنی احتلام ہو جائے، تو کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جب اس چیز کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ غسل کر لے، یعنی احتلامی کیفیت کو دیکھے تو غسل کر لے، لیکن احتلامی کیفیت میں بھی جب اس طرح کا مادہ خارج ہوا ہو تب یہ بات آتی ہے۔
تو سلیم نے کچھ شرما کے کہا، شرما بھی رہی تھی سوال پوچھنے میں، لیکن کہا کیا یہ ہوتا بھی ہے، یعنی کیا عورت بھی احتلام اس کو بھی ہوتا ہے؟ تو عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر، جو بہت باریک سی بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے اور یہ اشکال دور ہو جاتا ہے اس سے. تو آپ نے کہا کہ اگر ایسا نہ ہو تو بچوں کی شباہت، شکل و صورت کی مشابہت جو ہوتی ہے کہاں سے ہوتی ہے؟ پھر آپ نے فرمایا انما الرجل غلیظ ابیض، آدمی سے نکلنے والی منی یہ گاڑھی اور سفید ہوتی ہے. وماء المرأۃ رقیق اصفر، اور عورت کے شرمگاہ سے نکلنے والی منی یہ پتلی اور پیلی ہوتی ہے. فمن ایہما اعلی، ان میں سے کوئی بھی جو یعنی سبق غالب ہو جائے، اور سبق یا پہلے آ جائے، یکون الشبہ، تو مشابہت بچوں کی اسی سے ہوتی ہے. یعنی چاہے مرد کی منی ہو یا عورت کی منی ہو، جو پہلے آ جائے یا غالب آ جائے، اسی سے مشابہت بچوں کی ہوتی ہے. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، یعنی بالکل صحیح پکی حدیث ہے. اس کے شرح میں یہ بات بجائے ہے کہ یہ تفصیل، اس فرق، دقیق فرق کو، باریکی سے اس فرق کو بتانے کی جو وجہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہی ہے، جس میں آپ نے کہا کہ کیسے کیسے ہوتا ہے. لیکن یہ فرق جو آپ نے بتایا ہے، یہ انسان کی اس پوزیشن میں ہوتی ہے جب وہ صحت مند ہو، کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو، تو یہی وصف ہوتا ہے. لیکن بیماریوں کی وجہ سے کبھی یہ اوصاف جو آپ نے بتائے ہیں کہ گاڑھا اور سفید یا پیلا اور باریک ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے، یہ اوصاف بدل بھی جاتے ہیں. لہذا حالت صحت میں، صحت مندی کی حالت میں پانی، آدمی کا جو پانی ہوتا ہے، یعنی منی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ سفید ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے، اور اپنے نکلنے میں اچھل اچھل کے نکلتا ہے اور شہوت کے ساتھ نکلتا ہے، اور اس کے نکلنے سے انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے، اور جب نکل جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے جسم میں سستی آ جاتی ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس کی بو ایسے ہوتی ہے جسے کھجور کا وہ ہوتا ہے، گوفا ہوتا ہے، یا اس کو لوگوں نے شرم کا جیسے کہ گوندھا ہوا آٹے کی بو بعد میں آتی ہے، اس طرح سے بو اس میں آتی ہے. اور کبھی کبھی اس کے علاوہ بھی منی کا وصف ہوتا ہے. سمجھے یہی اگر وصف نہ ہوتی ہے، نہیں کہ لازمی کہ نہیں ہے، اور بھی اوصاف ہوتے ہیں. جب انسان پوری طرح سے صحت مندی کی حالت میں نہ ہو، مضبوط طاقتور نہ ہو، کمزور ہو کسی بیماری کی وجہ سے، تو اس وقت وہ بھی، اس کی منی بھی پتلی ہو جاتی ہے اور پیلی ہو جاتی ہے. یا ایک ہی اگر منی کا پارٹ جس میں ہوتا ہے وہ ڈھیلا ہو جائے تو بھی اس کا رنگ یعنی بدلتا ہے، یا ایک ہی بلا شہوت اور اس کے خواہش کے بھی نکل جاتی ہے. یا اسی طرح سے کثرت جماع سے بھی منی پتلی ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی کثرت جماع سے لال کلر میں بھی نکل جاتی ہے. یہ تو ہم نے بتایا کہ یہ منی کے صفات ہیں جو بدل جاتے ہیں بیماری کی حالت میں. لیکن اصل حالت میں جو ہم نے بتایا، یہ اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ انسان کو اپنے جسم سے نکلنے والے پانی کے بارے میں پتہ چلے کہ وہ ہے کیا وہ مزی ہے جو کپڑے میں لگ گئی ہے، یا منی ہے. اس لیے کہ اگر منی لگی ہوگی تو سونگھنے سے وہ بو اس کو محسوس ہوگی جو ہم نے بتایا ہے، لیکن مزی ہوگی تو نہیں محسوس ہوگی. مزی ہوگی تو کپڑا بہت گاڑھا ہونے کے بعد سوکھ کر کے ٹائٹ نہیں بنے گا اتنا، جبکہ منی کے اندر ٹائٹ ہو جائے گا. یہ اوصاف ہم اس لیے بیان کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصف بیان کیا ہے. اور یہ تو اس کی ذاتی صفت ہوئی. لیکن کچھ خواص ہوتے ہیں، یعنی وہی صفات میں خواص ہوتے ہیں جب پہچانے کے لیے، کہ اولاً تو نکلنے کے بعد فطور اور سستی آ جائے، یہ تو پہلے ہی سے انسان پہچان سکتا ہے. اور اسی طرح سے نکلنے کے بعد بو جو کھجور کے گوفہ کی طرح سے ہوتی ہے، یعنی گودھے ہوئے آٹے کے بعد جو بو آتی ہے اس طرح ہوتی ہے، یہ بھی اس وقت پہچان سکتا ہے. اور اسی طرح سے اچھل اچھل کے کچھ کئی حصے میں نکلے، اس سے بھی انسان پہنچتا کہ ہاں اس کو منی خارج ہوئی ہے. اور یہ بات بتا دوں کہ یہ تینوں وصف اکٹھا پایا جانا ضروری نہیں ہے. ان میں سے کوئی بھی صفت رہے گی تو اس پر منی ہونے کا حکم لگے گا، اور جو اس کے بعد احکام شریعت میں لگتے ہیں وہ سب بھی نافذ ہوں گے. اور ہم نے بتایا کہ عورت کی منی پتلی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، پتلی اور پیلی ہوتی ہے. لیکن اگر صحت مندی کی پوزیشن میں ہو عورت تو اس کی بھی سفید ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ ان کی بھی
اب وہ ہم تفصیل سے بیان کر رہے ہیں بلا کسی شرم حیا کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تفصیل سے، تو بتانا چاہتے ہیں کہ اس کی بھی، عورت کے منی کی بھی دو خاصیت ہوتی ہے۔ ایک تو اس میں بھی وہی بو آتی ہے جیسے ہم نے پہلے بیان کیا ہے، دوسرے اس کے بھی نکلنے میں لذت و شہوت محسوس ہوتی ہے۔ اب آئیے ہم اس کے علاوہ انسانی شرمگاہ سے نکلی ہوئی چیز مزی بھی ہوتی ہے۔ مزی یہ ہے کہ یہ پانی ہوتا ہے، سفید ہوتا ہے، اور اسی طرح سے چپچپا سا ہوتا ہے، اور یہ ایسی صورت میں نہیں جیسے آدمی حالت جمع میں کرتا ہوتا ہے تو نکلتی، یا احتلام کا ہوتا ہے تو نکلتی، بلکہ ایسے ہی سوچا کچھ اس قسم کی شہوت کی چیزوں کو تو یہ نکل سکتی ہے، یا جمع سے پہلے جب انسان پوزیشن میں ہوتا ہے وہاں پر تو بھی پہلے نکلتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے نہ تو اسے شہوت محسوس ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے نکلنے کے بعد اس کے جسم میں سستی اور کمزوری سی محسوس ہوتی ہے۔ یہ مزی کی پہچان ہے، اور یہ دونوں کو ہوتا ہے، یعنی مرد عورت دونوں کے پاس ہی بات ہوتی ہے۔ اب آئیے ہم حکم کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے یہ اوصاف بیان کر دیا تاکہ ہر ایک کو پہچاننے میں، تاکہ پہچاننے کے بعد ہی حکم اس پہ لگے گا۔ یہ ہے کہ وہ ہے تو دونوں کے الگ الگ احکام ہیں۔ تو آئیے ہم حکم بیان کرتے ہیں۔ انسان کے پاس منی نکلنے سے جو حکم لگتا ہے، پہلا حکم یہ ہے، یعنی یہ مسلم انسان کی بات کی جا رہی ہے، کہ اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ جنابت کا غسل کا وصف آپ نے بارہا سنا ہوگا، اس طرح سے غسل کرنا چاہیے، اس غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے یہ منی جمع سے نکلے یا احتلام سے نکلے، یا قوت تفکیر کی شدت اور اسی طرح سے اور بھی طریقوں سے منی نکال دی جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن مزی کے اندر صرف وضو واجب ہوتا ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب کا بیان ہے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس مزی کا اخراج زیادہ ہوتا تھا تو میں نے مقداد بن الاسود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ آپ جا کے ان سے اس کا مسئلہ پوچھ لو۔ ویسے بھی شرم و حیا کی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور جا کے اس قسم کی بات پوچھیں، تو انہوں نے اپنے دوست مقداد بن اسود کو بھیجا، تو انہوں نے جا کے اس مسئلے کو رسول سے پوچھا، ان سے کہا کہ ایسا ایسا ہوتا ہے کسی انسان کو تو کیا حکم ہے؟ تو آپ نے کہا فیہ الوضو، اس میں وضو کرنا کافی ہوتا ہے۔ اور اسی لیے علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ انسان کے اوپر پائخانہ کرنے کے بعد، اس طرح سے پیشاب نکلنے کے بعد، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کی بات کر چل رہی ہے، اور اسی طرح سے مزی نکلنے کے بعد یا ہوا نکل جانے کے بعد، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آئیے اب ایک اور حکم کی طرف آتے ہیں کہ بذات خود مزی اور منی کا کیا حکم ہے، کہ کیا وہ پاک ہیں یا ناپاک ہیں؟ تو عام علماء کا راجح قول یہی ہے کہ منی یہ پاک ہے۔ اس کی دلیل ان کے پاس حضرت عائشہ کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی کو دھلتے تھے، پھر نماز کے لیے نکلتے تھے اور اسی کپڑے میں نکل جاتے تھے دھلنے کے بعد، اور میں دیکھتی تھی کہ اس کپڑے میں دھلنے کے بعد بھی اثر ظاہر ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اگر ناپاک تھا تو اثر بھی مٹا دینا چاہیے تھا، ایسا نہیں بلکہ اثر ظاہر ہوتا ہے، لیکن یہ اثر اس جگہ پہ لگنے کے کچھ ہو سکتا ہے، جیسے کہ حیض کے خون کے لگ جانے کے بعد دھلنے کے بعد اگر کپڑے میں اس کے کچھ اثر رہ جاتا ہے، یعنی دھبا رہ جاتا ہے، تو دھبے سے اس پر فرق نہیں پڑتا ہے، اس لیے کہ اصل مادہ تو زائل ہو گیا۔ ایسے ہی منی کا بھی حکم ہے، لیکن دونوں کے حکم میں نجاست و طہارت کا فرق ہے۔ منی کو لوگوں نے، عام علماء نے بتایا کہ پاک ہوتی ہے۔ ایسے ہی حضرت عائشہ کی ایک روایت اور بھی ہے جو مسلم شریف میں ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو کھرچ کے ایسے ہی نکال دیتی تھی۔ افرقہ کا لفظ ہے، فرق مانے تھے کسی چیز کو ایسے ناخنوں یا انگلیوں کے بیچ میں رگڑنے کو کہتے ہیں۔ اس میں آپ نماز پڑھتے تھے، اور ان کی روایت دوسری بھی ہے، کنت احکہ عابسا بظفری من ثوبہ، اس میں بہت صراحت سے ایسا بیان کیا کہ میں آپ کے کپڑے سے خشکی کی حالت میں اپنے ناخن سے کھرچ کے نکالتی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ناپاک ہوتا تو اس کو دھلنا ضروری تھا، صرف کھرچ دینے سے نہیں پاک ہو جاتا۔ اس سے لوگوں نے دلیل پکڑی ہے کہ منی کا حکم پاک کا ہے۔ اور بھی روایتوں میں ہے کہیں کہیں کہ کسی لکڑی سے اسے کھرچ لیتے تھے رسول، یعنی کھرچ کے نکال دیتے تھے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے۔
بلکہ ایک روایت میں یہاں بھی آیا ہے، ایک روایت میں آیا ہوا حضرت عائشہ کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو اذخر پودے سے ایسے رگڑ کے نکال دیتی تھی۔ اذخر پودا تھا پتیوں کا، تو اس سے کیا پتہ، اس سے تو پوری صفائی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن ہے کہ ثم یصلی فیہ ہے، پھر آپ اس کے بعد نماز اس میں پڑھتے تھے۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ کبھی کبھی میں اس کو رگڑتی تھی آپ کے کپڑے سے جب خشک ہو جاتا تھا۔ تو یہ منی کے بارے میں جو حضرت عائشہ کے بیانات ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ منی طاہر ہوتی ہے۔ اس میں کچھ لوگوں نے جو کہا کہ نجس ہوتی ہے، کچھ اشکالات بھی اس تفصیل میں پیش کیے ہیں، میں ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن مزی یہ حکم کے حساب سے نجس ہے، اور ایسی صورت میں اس کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کا دھلنا ضروری ہے، اس جگہ کا دھلنا، اس کپڑے کا دھلنا جہاں لگا اس کا دھلنا ضروری ہے، جسم کے جس حصے میں لگ جائے اس حصے کا بھی دھلنا ضروری ہے۔ اور حضرت علی کی جو حدیث ہم نے بھی آپ کو بیان کر کے سنائی تھی کہ مقداد کو بھیجا، تو اس میں تفصیل یہ آئی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اس میں وضو ہے، لیکن جب ہو جائے تو جہاں لگے اس کو صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے شرمگاہ پر پانی بھی چھڑک لینا چاہیے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ناپاکی کے حکم میں ہے۔ اب آئیے لگے ہاتھوں یہ حکم وہ بھی بیان کر دیں، جس کپڑے میں لگ جائے اس کپڑے کا کیا حکم ہے، یعنی کپڑا پورا ناپاک ہو جاتا ہے یا صرف وہ جگہ ناپاک ہوتی ہے یا کھرچ دینے سے صاف ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ منی پاک ہے، وہ کہتے ہیں کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، پاک رہتا ہے۔ اس کے صفائی کا دو طریقہ ہے، تو خشک ہو جائے تو رگڑ دیجئے، اور اگر گیلا ہو تو کھرچ کے نکال دیں کسی چیز سے، جیسے کسی لکڑی سے یا کسی تیلی سے کھینچ کے نکال دیجئے، اور اس کے بعد وہ کافی ہوتا ہے۔ لیکن مزی کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے، مزی کے بارے میں تو صراحتاً کو اس کو دھلنا چاہیے۔ یہ تفصیلات جو ہم نے بیان کی ہیں مزی اور منی کے بارے میں، اس سے انسان کو اپنی پاکی اور صفائی اور نماز کے صحیح ادائیگی کا حکم ملتا ہے۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی، جس میں آپ کے مزید سوالات ہوں گے اور ہم ان کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کریں گے، تاکہ پتہ چلے کہ انسان کو اپنی عبادتوں میں یا اسلامی احکام میں کس طرح سے عمل کرنا چاہیے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارے سارے بھائی بہنوں کو جو اس پروگرام میں شریک ہوتے ہیں اور ان کو پیش کرنے میں ساتھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے اور ان کے لیے اجر جزیل عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔